آج سے انشاءاللہ العزیز ہم یہ منہاج نورانی قاعدہ ہے، اس سے اپنا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ یہ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمد اکرم قادری صاحب، اور یہ لکھنے کے بعد اس کی باقاعدہ جو تصدیق کی گئی ہے، اس کے اوپر جو نظر ثانی کی گئی ہے وہ قاری کرامت علی نعیمی صاحب آپ نے فرمائی ہے نظر ثانی۔ اس کو باقاعدہ جو ہے سراہا گیا ہے کہ یہ اس علم میں ایک بہترین جو ہے وہ نورانی قاعدہ ہے آج کے اس وقت میں، دور میں، جس میں ہر ایک چیز موجود ہے۔ مخارج الحروف کا ایک نقشہ اس میں موجود ہے، تجوید کے حوالے سے یہ ساری اس کی صفات جو ہے وہ ساری اس کے اندر موجود ہے، اور جو تصویری خاکہ ہے مخارج کا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ بڑا بہترین جو ایک قاعدہ ہے وہ تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کو سماعت فرمائیں گے، اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت استفادہ حاصل ہوگا۔ تو اس کا ہم باقاعدہ آغاز پہلے سبق سے کریں گے، جس میں حروف تہجی ان کو ادا کیسے کرنا ہے وہ بھی ہوگا، کیونکہ اس کا سمجھنا، سب سے پہلے سبق کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے جب ایک حرف کی ادائیگی ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ اپنی طرف سے تو ہم ٹھیک ادا کر رہے ہیں، لیکن جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو وہ غلط ادا کرتے ہیں۔ ایک حرف کے بدلنے سے ایک لفظ کا پورا مطلب بدل جاتا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، جس طرح کہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ قرآن کو اہل عرب کے لہجوں اور ان کی آوازوں کے مطابق پڑھو، یعنی سونا کر کے، سنوار کے، ایک حرف کو جس طرح ادا کرنا ہے اس طرح ادا کرنا، جس طرح ادا کرنے کا حق ہے، یعنی اس کے مخارج کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، اور بہترین لہجے کے ساتھ، ترنم کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ العزیز آج ہم اپنے سبق کا جو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں وہ حروف تہجی سے کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے عربی زبان کے 29 حروف تہجی، 29 جو ہیں، ان کو مخارج اور صفات کے مطابق ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس میں جو 7 حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر حالت میں پور پڑے جاتے ہیں، موٹے پڑے جاتے ہیں، جن کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، خص، ضغ، قن، قذ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 4 جو حروف ہیں وہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، جیسے با، فا، میم، نون۔ موٹے حروف پڑھتے وقت کہتے ہیں ہونٹ گول نہ کریں، جن کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، یعنی جو حروف مستعلیہ ہیں ان کو ہونٹ گول کر کے ادا نہیں کیا جائے گا۔ تمام حروف پڑھتے وقت ہونٹ دائیں اور بائیں ہلکا سا کھینچ کر رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور ان حروف کو جب ادا کرنا ہے اردو کے لہجے میں نہیں آپ نے ادا کرنا، عربی کے لہجے میں، یعنی آپ یہ ایسے نہیں ادا کر سکتے جیسے الف، بعض اس کو پڑھتے ہیں الف، الف، مختلف اردو کے انداز، پنجابی کے انداز ہیں، یہ اردو کے جو گرامر ہے اس کے انداز ہے، بے، پے، تے، ٹے، سے، اس طرح کر کے نہیں، بلکہ اس کو عربی کے لہجے میں پڑھیں گے اور عربی کے ہی انداز میں پڑھیں گے۔ جیسے الف، پہلا حرف الف، 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 اس کو الف بھی نہیں پڑھیں گے، الف بھی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لمبا بھی نہیں کریں گے، الف بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ بالکل معروف روٹین میں الف، 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 جی۔ دوسرا جو حرف ہے وہ چونکہ ہونٹوں سے ادا ہونے والا ہے تو اس کو با، 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 تا، 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 اسی طرح تھا، اس کو جب ادا کریں گے تو اس کی سیٹی نہیں نکالنی، ٹھیک ہے، سیٹی کے بغیر اوپر والے زبان کو باہر نکال کے اوپر والے دانت اس کے اوپر رکھیں گے تو وہ تھا ادا ہو جائے گا سیٹی کے بغیر۔ کیسے؟ فا، 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 اسی طرح جیم، جی، اس طرح ہا، ہا، ہا،
یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف حلقی، حلقی، جو حلق سے ادا ہوتی ہیں. اور حلق کے کون سے حصے سے؟ حلق کے درمیان سے، درمیان والے حصے سے. ہا. بعض پوچھتے ہیں کہ اس کو ادا کیسے کریں، اس کے ادا کرنے کا طریقہ. تو میں جو ادا کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ لمبا سانس لیں، لمبا سانس لینے کے بعد اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیں. جیسے ایسے ہم سانس لیتے ہیں، تو اسی کو تھوڑا آگے کر دیں. ہا ہا ہا. جی بہترین، ماشاء اللہ، زبردست. اسی طرح خا، اس کو بعض پڑھتے ہیں کھا کھا، ایسے نہیں، خا خا. یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف حلقی، حروف حلقی میں سے. اور حروف حلقی کے کون سے؟ اوپر والے حصے سے، جی حلق کے اوپر والے حصے سے. جی ٹھیک ہے جی. اسی طرح دال دال، رال، دال کو بھی معروف پڑھیں گے، رال اس کو بھی معروف پڑھیں گے، یعنی موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے. اسی طرح را، اس کو پر پڑھیں گے، پر پڑھیں گے. اور را، ہاں جی. اسی طرح اب رال کو ہم نے سیٹی کے بغیر پڑھا تھا، جب زا کو ادا کریں گے تو اس کو سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے. زا زا. اب سین سا سیٹی کے بغیر، سین یہ سیٹی کے ساتھ. سین سین، شین شین. اب سا، سین اور صاد، ان تینوں میں فرق کیا کرنا ہے؟ سا سیٹی کے بغیر ہے، سین سیٹی کے ساتھ ہے، اور صاد اس میں سیٹی بھی ہو اور اس کو پر بھی پڑھا جائے. ٹھیک ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اور حروف مستعلیہ جو ہے وہ ہر صورت پر پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کی سیٹی بھی نکالی جائے گی. صاد، صاد. اسی طرح پیچھے ہم نے دال پڑھا تھا معروف، نہ اس کو موٹا کریں گے اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی، بالکل معروف کر کے پڑھیں گے نرمی سے. دال، جی دال. اب اس میں اور ضاد میں فرق کیا کرنا ہے کہ ضاد کو پر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، ضاد ضاد. دال دال. ضاد. ضاد. کیونکہ ضاد جو ہے یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہیں جن کو ہر صورت موٹا اور پر پڑھا جائے گا. جی آج ہماری یہ 3 لائنیں یہاں تک، صاد اور داد تک. کل انشاءاللہ العزیز طا اور ظا اس کو آگے لے کے چلیں گے یا تک. ٹھیک ہے جی. یہ خود بھی دیکھیں اور اس کی پریکٹس کریں. جن لوگوں کا مطالبہ تھا اور جنہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ اس کو باقاعدہ جو ہے لائیو چلایا جائے اپنے پیج کے اوپر، یہ ان کے لیے ہے. تو اس کو خود بھی دیکھیں اور آگے اپنے بچوں کو بھی، جو یہ اہتمام نہیں کر سکتے، تو ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے اور ہمارے علم و عمل میں بھی اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.